اب کربلا کے میدان میں گلشن رسالت کا ایک ہی تو پھول بچا تھا جسے دنیا زین العابدین کہتی۔ اللہ اکبر۔ آپ غور فرمائیں، جو بچ گیا اس کی نسل کو اللہ نے مٹا دیا، اور جو کٹ گیا اللہ نے ایک بیٹے سے ایسی نسل آباد کر دی کہ جو بغداد میں پہنچا تو غوث اعظم کہلایا، ہندوستان میں آیا تو غریب نواز کہلایا، اور ڈیسا میں آیا تو حضور بھائی جان کہلایا، اور یہ نسل قیامت تلک آباد رہے گی۔ یہ برکت اللہ رب العزت نے خاندان رسالت کو عطا فرمائی۔ سید سجاد امام زین العابدین، اللہ اکبر۔ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں یعنی دن اور رات میں 1000 نوافل نماز ادا کیا کرتے تھے، 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی سیرت بتاتی ہے کہ کثیر سجدے کرنے کی وجہ سے اور زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کے گھٹنے سخت ہو گئے تھے۔ اتنی عبادت کی، اتنے سجدے کیے، اتنی نمازیں ادا کی کہ آپ کے گھٹنوں میں سختی آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور سخاوت کا تو عالم یہ تھا کہ تاریخ اور سیرت بتاتی ہے کہ زندگی میں 2 مرتبہ آپ نے اپنا پورا مال اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کر دیا۔ میرے دوستوں، ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا چلوں۔ ہشام بن عبد الملک بہت بڑے بادشاہ کا بیٹا، بادشاہ بھی رہا۔ ہشام بن عبد الملک کچھ شامیوں کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے آیا۔ جب حج کرنے کے لیے آیا تو طواف کے بعد اس نے چاہا کہ حجر اسود کو بوسہ دے۔ جیسے ہی بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھا، بھیڑ اتنی تھی کہ اس نے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیا۔ یہ کون ہے؟ ہشام بن عبد الملک، عبد الملک کا بیٹا ہشام، جو ایک اپنے وقت کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائے، جب بھیڑ دیکھی تو پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک نورانی چہرے والے کی آمد ہوئی۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا آ رہا ہے، فوراً تمام کے تمام ہٹ گئے اور جگہ دے دی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ امام زین العابدین تھے۔ آگے بڑھے اور بڑھ کر کے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد واپس لوٹنے لگے تو ہشام بن عبد الملک نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ آنے والا ہے کون؟ میں بادشاہ کا بیٹا اتنا بڑا آدمی ہو کر بھیڑ میں نہ جا سکا، بوسہ نہیں لے سکا، اور یہاں ایک شخص آتا ہے، لوگ جگہ دیتے ہیں، وہ چوم کے چلا جاتا ہے۔ تو سارے کے سارے لوگ ہاتھ باندھ کر خاموش کھڑے تھے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ لیکن ان لوگوں میں ایک ایسا شخص تھا جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت تھی، جو اپنے وقت کا بڑا شاعر تھا، جس کا نام ہے فرزدق۔ وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے اس نے کہا کہ ہشام، میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ اس نے کہا بتاؤ پھر کون ہے؟ تو جواب دیتا ہے کہ یہ علی کے بیٹے امام زین العابدین، یہ خاندان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں اور چمکتے ہوئے چراغ ہیں۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور اس کے بعد شاعر فرزدق نے امام زین العابدین کی شان میں ایک طویل قصیدہ لکھا اور پڑھا۔ جب ہشام بن عبد الملک نے اس خوبصورت سے قصیدے کو سنا تو فرزدق کو بلا کر کے کہا کہ جس طرح تو نے زین العابدین کی شان میں لکھا ہے، اسی طرح میری شان میں بھی لکھ، اور سن، اگر تو نے لکھا تو بیت المال سے تجھے جتنا معاوضہ ملتا ہے اس کا دگنا تجھے دوں گا۔ اب فرزدق کا جواب سنو۔ اس نے کہا لکھ تو دیتا، لیکن پہلے ان کی ماں کی طرح ماں تو لے کر کے آ، ان کے باپ کی طرح باپ تو لے کر کے آ، ان کے نانا کی طرح نانا تو لے کر کے آ، ان کے نانی کی طرح نانی تو لے کے آ۔ جب یہ سنا تو غصے سے تل ملایا اور اس نے کہا لکھے گا کہ نہیں؟ جواب دیتا ہے کہ میں فرزدق ہوں، میں جو کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اور جو یہ کلام لکھا ہے
وہ خاص ہے خاندان رسالت کے ساتھ، اہل بیت نبوت کے ساتھ، امام زین العابدین کے ساتھ۔ اللہ اکبر! ایسا ظالم بادشاہ ہشام، اس نے جب جواب سنا تو معزول کر دیا، نوکری سے ہٹا دیا، نوکری سے ہٹا دیا۔ اور نوکری سے جب ہٹایا تو امام زین العابدین کو خبر پڑی، امام زین العابدین کو پتہ لگا، سخی باپ کے بیٹے، سخی باپ کے پوتے، بلایا فرزدق کو اور کہا فرزدق مجھے پتہ لگا ہے کہ ہشام نے تجھے نوکری سے نکال دیا۔ کہا جی سرکار، نکال دیا اور میں نکل بھی گیا، مجھے پرواہ نہیں ہے ہشام کی دولت کی، مجھے پرواہ نہیں ہے بادشاہ کی دولت کی، مجھے تو بس آپ کی غلامی چاہیے، میرے دل میں جو محبت ہے آپ کی وہ کافی ہے، دولت نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہشام میں چاہتا ہوں کہ تیرا اتنا بڑا نقصان جو ہوا ہے اس کے بدلے میں تجھے کچھ دے دوں۔ تو ہشام فرزدق نے کہا کہ سرکار مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے کہا فرزدق اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، یہ بتا کہ تجھے معاوضہ کتنا ملتا تھا؟ اس نے کہا سرکار سال کے 12,000 درہم ملتے تھے، سال کے 12,000 درہم۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ دولت ہے، کچھ مال ہے، لے لے اور اپنا گزارا کر، بیوی بچے کھائیں گے کیا؟ اس نے منع کر دیا۔ امام زین العابدین نے اصرار کیا اور کہا کہ فرزدق 1 سال کا نہیں دے رہا ہوں، پورے 4 سال کا دے رہا ہوں۔ اور آپ نے تقریباً 48,000 درہم فرزدق کو عطا کر دیے اور فرزدق نے اصرار کی وجہ سے قبول بھی فرما لی۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت میں اگر کوئی اتنا خسارہ، کسی کو اگر اتنا خسارہ ہوتا ہے نا تو وہ اسے اس کا 10 گنا عطا فرماتے ہیں، اسے نقصان میں نہیں پڑنے دیتے، اسے 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ اکبر! امام زین العابدین کی سخاوت اتنی مشہور ہے کہ جب آپ مدینے میں تھے، تو آپ کا یہ معمول تھا کہ رات کی تاریکی میں آپ اپنے کندھوں پر، اپنی پشت پر ساز و سامان جو کھانے پینے کا ہوتا تھا اسے لاد کر غریبوں کے یہاں پہنچایا کرتے تھے۔ اس میں بیوائیں بھی شامل تھی، یتیم بچے بھی شامل تھے، ضرورت مند بھی شامل تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا اور انتقال کے بعد غسل دینے والوں نے جب آپ کی پشت پر اور آپ کے کندھوں پر جب کالے نشانات دیکھے تب پتہ لگا کہ یہ رات کی تاریکی میں جو مدد کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ سخی باپ کا بیٹا زین العابدین۔ اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ مدینے میں تقریباً 100 پریوار ایسے تھے جن کی کفالت خود امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ جو بزم اصغری کھلانے پلانے کا کام کر رہی ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے باپ دادا برسوں سے کرتے چلے ہیں۔ اور نیک اولاد تو وہی ہوتی ہے جو اپنے باپ دادا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ اور یہ جو بزم اصغری کا لنگر جو چل رہا ہے یہ صدقہ ہے سیدہ زہرا پاک کی چکی کا، امام زین العابدین کا، امام علی مقام امام حسین کا۔ وہ صدقہ عطا کرتے ہیں اور ہم امت میں بانٹ دیا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم،